بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بہت سارے لوگوں کو وہ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں، ان کو مختلف قسم کے FBR کی طرف سے نوٹسز وصول ہوتے ہیں۔ کون سے نوٹسز ہوتے ہیں اور ان کی اصل جو بنیادی وجوہات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کیوں نوٹسز آتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر آپ فائلر ہیں یعنی پہلے سے آپ ٹیکس ریٹرن بھیج رہے ہیں، پہلی دفعہ بھیجی ہے یا دوسری دفعہ تیسری دفعہ جیسے بھی ہے، اس میں بھی مختلف قسم کے نوٹسز آتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ نان فائلر ہیں، آپ نے کبھی اپنی ٹیکس ریٹرن بھیجی ہی نہیں ہے، FBR کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے، تو پھر بھی اس بندے کو بھی نوٹس آ جائے گا۔ آج کل بینک جو ہیں وہ بھی ڈاٹا شیئر کرتے ہیں اور FBR کا خود کار بھی ایک سسٹم ہے، اور آن گراؤنڈ بھی انہوں نے اپنی مختلف جو ہیں اب ڈپارٹمنٹ بنا لی ہے، ایک فورس بنا لی ہے کہ وہ آن گراؤنڈ بھی جا کر لوگوں سے معلومات خفیہ طریقے سے بھی لیتے ہیں اور پھر لوگوں سے خود بھی پوچھ گچھ کرتے ہیں، اور جب ان کی کوئی ٹرانزیکشن اس لمٹ کو پہنچتی ہے کہ وہ ٹیکسیبل تھی یا اس کو ٹیکس ریٹرن بھرنی چاہیے تھی، FBR میں رجسٹریشن کرانی چاہیے تھی، NTN حاصل کر کے اس کو FBR کے دائرہ کار میں آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آیا، تو اس کو بھی وہ نوٹس بھیجیں گے اور پھر آگے پینلٹیز ڈالیں گے۔ بہرحال پینلٹیز کیا ہوتی ہیں، کس طرح ڈالتے ہیں، ٹیکسیبل انکم کو کیسے وہ پہنچتا ہے، کون بزنس مین ہے، کوئی کمپنی اونر ہے، کوئی چھوٹے موٹے کاروبار کا مالک ہے، دکان کا مالک ہے، سیلری پرسن ہے، پینشنر ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ مختلف ویڈیوز میں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کیٹیگری کا بندہ ہے تو وہ کب اس کی اس کنڈیشن کو پہنچ جائے گا کہ اب اس کو FBR میں رجسٹر ہونا پڑے گا۔ ابھی نوٹسز کی بات ہو رہی ہے تو نوٹس جو ہیں وہ کئی وجوہات کی بنا پر آ سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک تو نوٹس اس وجہ سے بھی آ سکتا ہے کہ آپ نے ٹیکس ریٹرن جب بھری تو اس میں مختلف قسم کی آپ نے کوئی غلطیاں کر دیں، اس کی بنیاد کے اوپر آ سکتا ہے آپ کو نوٹس۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے اب دیکھیں نا جی، پہلے یہ نہیں تھا، پہلے یہ چیز نہیں تھی، اب ایک سرٹن اماؤنٹ کے بعد جب آپ کی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی، کوئی آپ اپنی ایسٹ ویلیویبل ایسٹ شو کریں گے، کوئی گاڑی، کوئی سونا، کوئی پراپرٹی، کوئی جو چیز بھی جو شو کریں گے، اب FBR کا یہ سسٹم انہوں نے کر دیا کہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس یہ رقم کیسے آئی، یعنی آپ کو ایکسپلینیشن دینی پڑے گی۔ دوسرا یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنی جو ریٹرن تھی وہ نان ایکسپرٹ بندے سے بھجوائی جس کو کمپلیٹ کیلکولیشن کرنے کا پتہ نہیں تھا، اور آپ دیکھیں جی، ایک ہوتی ہے گراس انکم، جو آپ کو کہیں سے بھی، آپ پینشنر ہیں، سیلری پرسن ہیں، میں نے کسی چھوٹی موٹی شاپ کے آنر ہیں، جو بھی ہیں، آپ کی انکم وہ گراس انکم۔ ایک ہے مختلف قسم کے اخراجات نکال کے، مثلا پینشنر ہیں تو یا سیلری پرسن ہے تو آپ کے ٹیکسز کی کٹوتی ہوگی۔ اسی طرح آپ کوئی دکاندار ہیں، کسی اور ذریعے سے بزنس کاروبار ہے آپ کا، وہاں سے جو انکم آ رہی ہے اس میں مختلف ٹیکسز آپ کے کٹوتے ہوتے ہیں، کوئی گریجوٹی فنڈ ہوتا ہے، کوئی انشورنس کا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، کوئی آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، گیس کے ایکسپینسز، بچوں کے ایکسپینسز، اور پھر جو آپ کے یوٹیلٹیز ہوتی ہیں وہ سارے، تو وہ ڈیڈکٹ ہو کے تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی ایک نیٹ انکم آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا کیلکولیشن کرنا جو ہے یہ کسی ایکسپرٹ کا کام ہے، کوئی لائر ہے یہ، اور وہ ساتھ FBR کے جو ٹیکسز ہیں ان کا ایکسپرٹ ہے، تو وہی کر سکتا ہے، ایک عام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو آپ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ کوئی بھی آپ کی غلطی ہوگی تو آپ کو FBR کا نوٹس آ جائے گا، اور اس نوٹس کو کلیئر کرانا، اس کی ایکسپلینیشن دینا، وہ ایک جو ہے نا وہ پھر لمبا چوڑا پروسیجر ہو جاتا ہے، ایک پریشانی بن جاتی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لوگ میڈیا یوز نہیں کرتے، لوگ اپنی جو اس کی میسیجنگ ہے، ای میل، جی میل کی یا موبائل کے اوپر، سم کے اوپر، ان کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، ان نوٹس آیا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی نوٹس آیا، اس نوٹس کا جواب دینے کی ڈیٹ گزر جاتی ہے، دوسرا نوٹس آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کا فائن جو ہے وہ امپوز کر دیتے ہیں، اور وہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس کی سادہ لفظوں میں کہ اس کا اپیل کرنے کا بھی ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ فائنل ہو جاتا ہے، پھر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ جی میں تو فائلر نہیں ہوں، مجھے نوٹس نہیں آئے گا، یہ تو نہ سمجھیں کہ میں نے فائل جو ہے وہ ریٹرن بھیج دی ہوئی ہے، مجھے نوٹس نہیں آئے گا۔ نوٹس کسی وقت بھی آ سکتا ہے جب آپ کوئی
FBR کے کسی بھی رڈار میں آ جائیں گے تو آپ کو نوٹس آ جائے گا، پھر آپ کو وہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ اپنی جو ریٹرن ہے، اپنی FBR میں رجسٹریشن ہے، وہ کسی ایکسپرٹ سے کرائیں۔ ہمارے سے رابطہ کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ واٹس اپ کرنے آپ نے ہمیں اپنے ڈاکومنٹس، ہم آپ کو FBR میں رجسٹر کریں گے، NTN آپ کا جاری کرائیں گے، آپ کی ریٹرن بھیجیں گے ایکسپرٹ طریقے سے، تاکہ آپ کو ٹیکسز پہ بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ چھوٹ ملے اور آپ کو نوٹسز بھی آپ کو نہ آئیں۔ اس طرح سے آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کی کوئی ایفرٹ، آپ کو کسی دفتر نہیں جانا پڑے گا، صرف آپ نے ڈاٹا فراہم کرنا ہے اور ٹیکسوں میں جو قانونی طور پر چھوٹ ہے اس کے آپ حقدار بن گئے۔ بیرون ملک سفر یا پراپرٹی خریدتے بیچتے وقت یا کوئی گاڑی خریدتے بیچتے وقت آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور کافی ساری آپ کو چھوٹ بھی جو قانونی طور پر ہے وہ آپ کو مل سکے گی۔ اگر آپ فائلر ہوں گے تو، نہیں ہوں گے تو آپ کو بھاری قسم کے ٹیکسز دینا پڑیں گے۔